اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح بچپن سے اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جب بچپن تھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس وقت نہ تو کوئی کالج یونیورسٹیاں تھے، نہ کوئی اسکول تھا اور نہ کوئی اکیڈمی تھی۔ اس وقت تعلیم کا یہ عالم تھا کہ جس مالدار آدمی کے پاس پیسہ ہوتا تھا، جو مالدار ہوتا تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے بڑی دور دراز سے استاد منگواتا تھا۔ وہ استاد آتے تھے اور وہ ایک بچہ جو کسی رئیس کا تھا، کسی مالدار کا تھا، کسی بادشاہ کا، کسی وزیر کا، وہ اس کو پڑھا کے استاد چلے جاتے تھے۔ اسی طرح غزالہ گاؤں میں ایک امیر آدمی تھا، ایک رئیس آدمی تھا۔ اس نے چاہا کہ میں اپنے بچے کو اپنی تعلیم دلواؤں، اس کو پڑھاؤں۔ اس نے ایک استاد کا بندوبست کیا جو دور دراز سے سفر کر کے آتا تھا اور وہ آ کے اس رئیس کے بیٹے کو پڑھاتا تھا۔ جب وہ استاد آتا تھا تو اس استاد کو جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے تھے تو وہ بچپن میں تھے اور ان کی دل میں حسرت تھی کہ مجھے بھی کوئی پڑھانے والا ہو، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں علم حاصل کروں۔ تو انہوں نے ایک دن یہ بات استاد سے کی اور استاد کو وہ اس رئیس نے اپنی طرف سے آنے جانے کے لیے سواری دی ہوئی تھی۔ ایک گھوڑا تھا جس کے اوپر وہ رئیس استاد محترم آتے تھے اور آ کے اس رئیس کے بیٹے کو پڑھاتے تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو استاد محترم سے بات کی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے تعلیم حاصل کروں۔ تو استاد محترم نے کہا کہ میں جس شخص کے پاس آتا ہوں، جس شخص کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے آتا ہوں، وہ اس کا مجھے معاوضہ دیتا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ کو بھی تعلیم دوں گا یا آپ کو بھی یہ علم سکھاؤں گا تو اس کا میرے خیال کے مطابق اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ پیسے وہ پے کر رہا ہے اور میں آپ کو بھی ساتھ میں پڑھاؤں گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ ڈیل کی۔ انہوں نے ان کو کہا کہ جب آپ پڑھا کے واپس جاتے ہیں تو آپ جب گھوڑے کے اوپر واپس جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ دوڑ کے جو بھی باتیں ہوں گی علم کی وہ آپ مجھے سکھاتے جائیں، میں سیکھتا جاؤں گا۔ تو استاد محترم نے یہ ڈیل ڈن کی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ جانے شروع ہو گئے۔ جب وہ واپس جاتے تھے تو وہ سنا کچھ 6 میل کا سفر تھا، تو وہ 6 میل کے سفر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیدل چلتے تھے اور استاد گھوڑے کے اوپر ہوتے تھے۔ تو وہ پھر استاد ان کو سکھانا شروع کر دیا۔ استاد نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر استاد نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب شوق دیکھا تو پھر اپنی طرف سے آفر کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جب میں آتا ہوں اپنے گھر سے تو آپ میرے ساتھ ادھر پہلے میرے آنے سے پہلے ادھر آ جایا کریں۔ وہ جب آپ ادھر آ جائیں گے تو پھر جب میں گاؤں آتا ہوں 6 میل کا سفر ہے، آپ آنے میں بھی سیکھیں اور جانے میں بھی سیکھیں۔ اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 سال علم حاصل کیا۔ جب 6 سال پورے ہو گئے تو استاد محترم نے کہا کہ اے بیٹے، اب جو میرے پاس علم تھا وہ میں نے سارا ڈلیور کر دیا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ بغداد چلے جائیں۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد چلے گئے اور بڑا عرصہ بغداد کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اور امام غزالی جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہ آج بھی ہم پوری دنیا میں 245 ملکوں میں جس ملک میں بھی جس گھر میں بھی یہ بجٹ بنتا ہے، جو حساب کتاب کرتے ہیں کہ مہینے کا بجٹ اتنا ہونا چاہیے، سالانہ بجٹ اتنا ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف کروایا تھا۔ تو ان کی جو تعلیم کے پیچھے اپنا وہ ساری تھی اسٹرگل تھی، اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا نام نہیں بنا۔ انہوں نے گھوڑے کے ساتھ سفر کر کے علم حاصل کیا ہے۔ تو آج کی جو ہماری یوتھ ہے، آج کی جو ہماری جنریشن ہے، اس کو گھر میں ہر چیز اویلیبل ہے کہ ہم چند منٹ کی مسافت سے اکیڈمی چلے جاتے ہیں، چند منٹ کی مسافت سے اسکول چلے جاتے ہیں، چند منٹ کی مسافت سے کالج یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈگریاں تو ماسٹر لیول کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا جو معاشی نظام ہے گھر کا، اس کو چلانے سے تنگ ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کریں۔
کہ کیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کے ساتھ سفر کر کے علم حاصل کیا، کیونکہ وہ علم کے پیاسے تھے، ان کو علم کا شوق تھا. اور آج ہم اکیڈمی میں آ کے کتنا ٹائم ہم اپنے علم کو دیتے ہیں، کالج میں آ کے کتنا ٹائم علم کو دیتے ہیں، اور کتنا ٹائم فضولیات کو دیتے ہیں، کتنا ٹائم اپنے کالج یا یونیورسٹی یا اکیڈمی میں آ کے تو ہم موبائل پہ گزار دیتے ہیں. تو خدا را آپ ان چیزوں کو دیکھیں، آپ ان چیزوں کو سمجھیں. یہ جو سکسیس سٹوری ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بتانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم کے آج کے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ چلے کہ تعلیم کیا چیز ہے اور کیسے تعلیم حاصل کی ہے ان لوگوں نے جن کا پوری دنیا میں نام ہے اور قیامت تک نام زندہ رہے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے، جو آج کی سکسیس سٹوری آپ سے شیئر کی ہے، اس کا انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے حالات کے اوپر پازیٹیو اثر ہوگا انشاءاللہ. تو آج کے بعد جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ اسی طرح کی سکسیس سٹوریوں کے اوپر ہوگا کہ جس سے یوتھ کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی ہم آپ سے یہ سکسیس سٹوری شیئر کرتے ہیں اس کے اوپر ریسرچ خود بھی کریں، اور خود کرنے کے بعد کوشش کریں کچھ نہ کچھ 50% اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب تک آپ عمل کریں گے پھر آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو ایک نعرے کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.